علی محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس درس میں انشاءاللہ جنت کے 7ویں دروازے پر لکھے ہوئے 4 جملے بیان کریں گے۔ نبی نے فرمایا وَعَلَى بَابِ السَّابِعِ مَكْتُوبٌ، جنت کے 7ویں دروازے پر 4 جملے لکھے ہوئے ہیں۔ بیاض القلوب فی 4 خصال، دلوں کی نورانیت 4 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلے عیادت المرضى، مریضوں کی عیادت کرنا۔ واتباع الجنائز، نماز جنازہ میں شریک ہونا نورانیت قلب و دل کا باعث بنتا ہے۔ شراء اکفان الموتى، مردوں کے لیے کفن خرید کے دینا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ کربلا جو جاتے ہیں وہ اپنے لیے کفن خریدتے ہیں، تو چند کفن جو ہے وہ ایکسٹرا خرید لیے جائیں اور ایسی جگہوں پہ رکھے جائیں جہاں پہ مردوں کو غسل کے لیے لایا جاتا ہے، تاکہ اگر کسی کے پاس کفن نہ ہو تو وہاں سے کفن اٹھا کے اس کو پہنایا جا سکے۔ یہ بھی نورانیت قلب و دل کا باعث بنتا ہے۔ ورد القرض، اور کسی کا قرض ادا کرنا۔ اگر میں نے قرض لیا ہوا ہے وہ تو ادا کرنا واجب ہے، لیکن اگر کوئی ایسا فرد ہے جس نے کسی سے قرض لیا ہے، لے تو لیا ہے، بیٹی کی شادی ہے قرض لے لیا، کاروبار شروع کرنا ہے قرض لے لیا، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا اچانک نہیں پتہ چلا، یعنی کوئی ایسا مال نہیں ہے کہ جس سے اس کا علاج کروایا جا سکے تو قرض لے لیا، اب وہ ادا نہیں کر پا رہا، یعنی اس کی مالی استطاعت اتنی نہیں ہے کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر سکے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا دیا ہے کہ آپ اس کا قرض آسانی سے ادا کر سکتے ہیں تو آپ اس کے قرض کو ادا کر دیں۔ یہ قرض ادا کرنا بھی دلوں کی نورانیت اور سفیدی کا باعث بنتا ہے، دل سفید ہوتے ہیں، دل نورانی ہوتے ہیں۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پہ قلب کا ذکر آیا ہے، جیسے خدا قرآن میں کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، قیامت کا دن وہ دن ہے جب نہ آپ کی اولاد آپ کو فائدہ دے گی، نہ آپ کا مال آپ کو فائدہ دے گا، صرف وہی شخص فائدے میں ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آ رہا ہوگا، جو صاف اور شفاف دل کے ساتھ آ رہا ہوگا، جو دل کی بیماریوں سے پاک دل لے کر آ رہا ہوگا، جو کینہ، نفرت، دشمنی، بغض، ان صفات سے اپنے قلب و دل کو پاک کر کے آ رہا ہوگا، حقیقت میں وہ انسان آخرت میں فائدے میں ہوگا۔ یہ قلب جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگر ہم چاہیں تو یہ عرش رحمان بھی ہو سکتا ہے، اور اگر چاہیں تو مرکز شیطان بھی ہو سکتا ہے، ان انسان کے اختیار میں ہے، چاہے تو اس کو نورانی بنا دے، چاہے تو اس کو سیاہ بنا دے۔ قرآن میں جہاں پہ خدا بہت ساری نیگیٹو صفات کو، قلب کی منفی صفات کو بیان کرتا ہے، وہاں پر پازیٹیو اور مثبت صفات کو بھی قلب کی بیان کرتا ہے۔ منفی صفات جیسے خدا کہتا ہے فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، وائے ہو، ویل ہو اس قلب کے اوپر جو قاسیہ ہے، جو قسی القلب ہے، جو سخت ہے، جو پتھر ہے، اور ذکر الہی بھی اس کے دل کو نہیں پگھلاتا، کوئی نصیحت کی بات بھی اس کے دل پہ اثر نہیں کرتی، ایسے دل کے اوپر وائے ہو۔ علی قلوبہم اکنہ، پھر خدا کہتا ہے بعض قلوب ایسے ہیں کہ جن پر پردے پڑ گئے، جیسے دھوپ آ رہی ہے، سورج کی کرن آ رہی ہے، روشنی آ رہی ہے، حرارت آ رہی، آپ آگے موٹا سا پردہ لگا دیں تو ظاہر ہے وہ حرارت، وہ روشنی، وہ نور تو اندر نہیں آ سکتا۔ اسی طرح قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی نورانیت دل پہ اثر نہیں کر رہی، حدیثیں سن رہے ہیں، کچھ اثر نہیں ہو رہا، مجلسوں میں جا رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا، کلاس لے رہے ہیں، کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں پہ پردے پڑے ہیں۔ یہ بھی قرآن میں خدا قلوب کی بری صفات میں سے ایک صفت اس کو بیان کرتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم، بعض اوقات خدا کہتے ہیں ان کے دلوں کو زنگار لگ گیا ہے۔ آپ کسی لوہے کو زنگ لگ جائے، آپ اس کو مانج لیں، اچھی طرح دھو لیا، 2 دن بعد دیکھیں گے پھر زنگ لگا ہوگا۔ اگر اس میں ایسی کوئی خصوصیت ہے کہ وہ بار بار زنگ ہی اس کے اوپر آ رہا ہے تو آپ جتنا بھی رگڑ لیں دوبارہ اس کے اوپر زنگ آ جاتا ہے۔ بعض دل ایسے ہیں، نصیحت کی بات سنتے ہیں، ممکن ہے اس وقت کہ جہاں ہم بدل گئے ہیں، ہمارے دل پہ بڑا اثر ہو گیا ہے، مصائب سنیں گے، روئیں گے، پیٹیں گے، آدھا آدھا گھنٹہ بیٹھ کر روئیں گے، پھر وہی
زنگار لگے ہوئے دل، پھر اسی طرح سے جھوٹ بول رہے ہیں، پھر اسی طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں، پھر اسی طرح سے بغض لے کر دل میں بیٹھے ہیں، لہٰذا ایسے دلوں کے اوپر زنگار یا زنگ لگا ہوا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پہ خدا کہتا ہے علی قلوبہم اقفالھا، کچھ دل ایسے ہیں جن پہ تالے پڑ گئے ہیں، قفل لگے ہیں۔ جب قفل لگ جائے، جب تالا پڑ جائے، تو کسی کمرے کے دروازے کو تالا لگا تو آپ اندر نہیں جا سکتے، تالا جو لگا ہوا ہے، دلوں پہ تالے پڑ جائیں، جتنی بھی نصیحت کی بات سنیں گے نا، کوئی بھی دل تک نہیں جائے گی۔ تالا جو پڑا ہوا ہے، دروازہ جو بند ہے، تو پھر اندر بات کیسے جائے گی؟ جب بات اندر ہی نہیں جائے گی تو اثر کیسے ہوگا، عمل سے کیسے ظاہر ہوگا؟ علی قلوبہم اقفالھا ختم اللہ علی قلوب، بعض دلوں پہ مہر لگ گئے ہیں، بند، ختم، کوئی اثر نہیں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، قلب تو دیے اللہ نے ان کو، دل تو دیے ہیں، لیکن ان کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں، اچھی بات ان کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے۔ البتہ جہاں پہ کچھ منفی صفات کا ذکر ہے، وہاں پہ مثبت صفات کا بھی ذکر ہے۔ لقلب منیب، منیب توبہ انابہ سے آیا ہے، وہ دل جو پشیمان ہو جائے۔ بقلب سلیم، جو ہر طرح کی بیماری سے سالم ہو۔ تخشع قلوبہم، جو قلب خاشع ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے تاکہ تمہارے دل کو اطمینان ہو؟ انسان بے چین رہتا ہے، انسان پریشان رہتا ہے، انسان کے دل کو سکون نہیں ملتا۔ سب سے بہترین ذریعہ اطمینان قلب کا ذکر الہی ہے۔ آپ جب انشاءاللہ جائیں گے زیارات کے لیے، تو زیارت سے پہلے ایک غسل زیارت ہوتا ہے، اور اس غسل کے دوران ایک دعا پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں ایک جملہ ہے، اللہم طہر قلبی، خدایا میرے دل کو پاک کر دے۔ یعنی آپ بظاہر نہا رہے ہیں، اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمارے دل کو بھی پاک کر دے۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ ہمارا قلب دل جو ہے نا، ایک کپڑے کی مانند ہے۔ سفید کپڑا آپ نے دیکھا ہے، سفید کپڑا، آپ چاہیں تو اس کو سفید ہی رہنے دیں، چاہے تو اس کو زمین پہ بچھا کے مٹی والا کر دیں، گندا کر دیں، یا کھانا رکھ کے اس کو چکنا کر دیں، مختلف داغ اس کے اوپر لگ جائیں، یا ممکن ہے اس کو پھاڑ دیں، اس میں سوراخ کر دیں۔ یعنی اس کو محفوظ رکھنا چاہیں تو محفوظ بھی رہ سکتا ہے، اگر نہ رکھنا چاہیں تو مختلف آفتیں بھی اس پر آ سکتی ہیں، پھٹ بھی سکتا ہے، جل بھی سکتا ہے، چکنا بھی ہو سکتا ہے، داغ بھی لگ سکتے ہیں، مٹی بھی لگ سکتی ہے۔ انسان کا دل ایسا ہے، ایک سفید پارچے، ایک سفید کپڑے کی مانند ہے۔ ہم چاہیں تو اس کو صاف ستھرا رکھ لیں، ہم چاہیں تو اس کو گندا کر دیں۔ بہت ساری روایات ہیں قلب کے بارے میں کہ ہم قلب کو کس طرح سے زندہ رکھیں۔ البتہ یہاں پہ ایک بہت پیاری حدیث آپ کی خدمت میں سناؤں گی کہ معصوم کی حدیث ہے، القلب ثلاثۃ اقسام، قلب کی 3 قسمیں ہیں۔ قلب تو ایک ہی ہوتا ہے، دل تو ایک ہی ہوتا ہے، لیکن 3 قسمیں ہیں۔ قلب مشغول بالدنیا، وقلب مشغول بالعقبہ، وقلب مشغول بالمولا۔ ایک وہ دل ہے جو بالکل دنیا میں ہی مشغول رہتا ہے، اس کا مطمع نظر صرف دنیا ہے، وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، وہ دنیا کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگا رہتا ہے، وہ آخرت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ دوسرا جو قلب ہے، قلب مشغول بالعقبہ، وہ دل ہے جو آخرت میں مشغول رہتا ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ نیک عمل کر لو، وہ نیک عمل کر لو، صدقہ دے دو، انفاق کر دو، حج کے لیے چلے جاؤ، زیارت کے لیے چلے جاؤ، آخرت کو سنوارنے میں لگا ہوتا ہے۔ وقلب مشغول بالمولا، تیسرا جو قلب ہے وہ صرف اور صرف اللہ سے لو لگا کے رکھتا ہے، یعنی اس کو نہ دنیا کا لالچ ہوتا ہے، نہ آخرت کی نعمتوں کا لالچ ہے۔ وہ کہتا ہے بس میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ جیسے مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جنت میں جانے کا شوق ہے، یا میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے تیری جہنم کی آگ سے خوف آتا ہے، بلکہ بل وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یعنی نہ مجھے دنیا کا لالچ ہے، نہ آخرت کا لالچ ہے، نہ جنت کی نعمتوں کا لالچ ہے، بلکہ میں نے تجھے قابل عبادت پایا، لائق عبادت پایا، اس لیے میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ پھر حدیث میں معصوم فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَلْبُ مَشْغُولٌ بِالدُّنْيَا
वलहु शिद्दत वल बला, जो मशगूल भी दुनिया रहता है उसके लिए शिद्दतें हैं, उसके लिए बलाएं हैं, उसके लिए मुसीबतें हैं। व अम्मा कल्बुन मशगूल बिल उक़बा, जो आखिरत में दिल मशगूल रहता है, वलहु दरजतुल उलिया, उसके लिए आखिरत में बहुत बुलंद दर्जा है, बहरहाल वो आखिरत के लिए फिक्र कर रहा है। लेकिन तीसरे नंबर पर जो है वअम्मा कल्बुन मशगूलुन बिल मौला फलहु दुनिया वल उक़बा वल मौला, जब इंसान कहता है कि नहीं मैं दुनिया भी नहीं चाहता, मुझे आखिरत की नेमतों का भी लालच नहीं, मैं सिर्फ अपने परवरदिगार को राजी करना चाहता हूँ, तो अल्लाह उसके लिए दुनिया को भी रख देता है, उसके लिए आखिरत को भी रख देता है, और अल्लाह का कुर्ब भी उसको हासिल हो जाता है। लिहाजा आखिरी जो किस्म है वो बेहतरीन किस्म है कल्ब की, जो सिर्फ अल्लाह की रिजायत के तलबगार होते हैं। आइए रिवायात की रूह से देखते हैं कि किस तरह से हम अपने कल्ब को कल्ब सलीम बना सकते हैं, अपने दिल को जिंदा रख सकते हैं, अपने दिल को नूरानी कर सकते हैं। रिवायत में है सबसे पहला रास्ता दिल को जिंदा और नूरानी रखने का वो मौइज़ा सुनना है, नसीहत की बात सुनना है। महफिल में, ऐसी महफिल में जाकर बैठें जहां पर आपको वाज़ो नसीहत की जाती है। बाज उलमा, बाज मुज्तहिदीन अपने शागिर्दों की मजलिस में जाके बैठते थे, शागिर्द दर्स देते थे, शागिर्द मजलिस पढ़ते थे, जाकर बैठ जाते थे। तो कोई कहता था कि भाई आप तो उस्ताद हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि आप अपने शागिर्द के दर्स में आकर बैठे हो, दर्स अखलाक दे रहे हैं उसमें आकर बैठ गए। तो कहते थे नहीं, दर्स सुनना, मौइज़ा सुनना, नसीहत सुनना खुद बहुत असर रखता है। मुमकिन है जो बातें आप सुन रहे हो आपको लगे कि हमने ही सुनी हुई है, हमने सुनी हुई है, लेकिन अतिकरार मुफीदुन, रिपीट करना, तिकरार करना, दोबारा उस बात को सुनना, बाज़ औक़ात मुमकिन है पहले असर ना हुआ अब आपके दिल पे असर हो जाए, मुमकिन है वही बात पहले अच्छी तरह समझ में ना आई हो अब अच्छी तरह से समझ में आ जाए। लिहाजा मौइज़ा और नसीहत बाइस बनती है कि इंसान का कल्ब कल्बे नूरानियत वाला कल्ब हो जाए, कल्ब सलीम हो जाए, सही और सालिम कल्ब हो जाए। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने अबू हाजिम नामी एक शख्स को बुलाया और कहा कि मुझे नसीहत करो। अब्दुल मलिक इब्ने मरवान बहुत जालिम इंसान था, तो वो गया हज के लिए, तवाफ के लिए गया, तवाफ करना चाहता है, तो जो लोग उसके साथ हैं कहने लगा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा तवाफ करने को, हज करने को दिल नहीं चाह रहा, इबादत करने को दिल नहीं चाह रहा, तिलावत कुरान करने को दिल नहीं चाह रहा, अल्लाह से राज़ो नियाज करने को दिल नहीं चाह रहा। ये सारी चीजें मुझे बहुत बुरी लग रही हैं, यानी मुझे नफरत महसूस हो रही। गया तो है हज के लिए, लेकिन मुझे नफरत महसूस हो रही, इनमें से मुझे किसी चीज में मजा नहीं आ रहा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ऐसा करो, किसी शख्स को बुलाओ आकर मुझे नसीहत करे, मुमकिन है कि ये हालत जो है मेरी खत्म हो जाए। तो अबू हाजिम नामी एक शख्स को बुलाया गया और कहा कि मुझे नसीहत करो ताकि मेरा ये दिल जो है वो इबादत की तरफ रागिब हो जाए। तो उसने कहा कि नसीहत उस पर असर करती है जिसका दिल बीमार हो जाए, बीमार को ठीक किया जा सकता है, लेकिन तुम्हारा दिल मर चुका है और मुर्दे को जिंदा नहीं किया जा सकता, जितनी भी तुम नसीहत सुनोगे तुम पे कोई असर नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज जो इंसान के दिल को जिंदा रखती है वो नसीहत और मौइज़ा है। जैसे कि नहजुल बलागा के खत नंबर 31, नहजुल बलागा का खत नंबर 31 जो है, मकतूब नंबर 31, वो खत है जो मौला अली ने इमाम हसन मुज्तबा के नाम लिखा। तो उसमें जहाँ पे और बहुत सारी नसीहतें हैं, मौला इमाम हसन मुज्तबा से फरमाते हैं अही क़ल्बका बिल मौइज़ा, अपने दिल को जिंदा रखो मौइज़ा के साथ। यानी इमाम मासूम, खुद इमाम हसन मुज्तबा इमाम मासूम, तो नसीहत किस चीज की करें कि ज्यादा से ज्यादा मौइज़ा सुनो, ज्यादा से ज्यादा नसीहत सुनो। रसूल खुदा की खिदमत में जब जिब्राइल तशरीफ लाते थे तो जिब्राइल से रसूल खुदा फरमाया करते थे या जिब्राइल इज़नी, ए जिब्राइल मुझे मौइज़ा करो। कंबर मौला अली का गुलाम है, जब आते थे कंबर मौला अली की खिदमत में तो मौला अली फरमाते थे ए कंबर मुझे मौइज़ा करो, तो वो कहता है नाउज़ुबिल्लाह मैं आपको मौइज़ा करूं, आप तो जिब्राइल के भी उस्ताद हैं, आप तो नफ्से रसूल हैं, आप तो जाने रसूल हैं, आप तो इमाम मासूम हैं, आपके पास तो इल्म लदुन्नी है, मैं आपको नसीहत करूं। तो मौला फरमाते नहीं, बाज़ औक़ात इंसान का दिल चाहता है नसीहत सुने, मौइज़ा की बात सुने, कोई ऐसी हदीस सुने। और जब इंसान तालीम देता है, तालीम में
معلم کا معلم سے بالاتر ہونا ضروری ہے. مینز جو استاد ہے اس کو شاگرد سے تعلیمی اعتبار سے اوپر ہونا چاہیے. سن کی بات نہیں ہو رہی، ایج کی بات نہیں ہو رہی. علمی اعتبار سے استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد سے اوپر ہو، اس کا علم زیادہ ہو تو پھر ہی وہ استاد و شاگرد کہلائے گا. لیکن نصیحت کے لیے چیز ضروری نہیں ہے. ممکن ہے آپ کا اپنا بچہ آپ کو نصیحت کر جائے، ممکن ہے گلی میں چلتا ہو کوئی بچہ آپ کو نصیحت کر جائے، ممکن ہے آپ کے گھر میں کام کرنے والی کوئی نوکرانی آپ کو کوئی نصیحت کر دے. نہ سن دیکھا جاتا ہے، یعنی نہ عمر دیکھی جاتی ہے، نہ ہی تعلیم دیکھی جاتی ہے، نہ ڈگری دیکھی جاتی ہے، نہ ہی مقام اور منزلت دیکھا جاتا ہے. ممکن ہے ایک ایسی بات کوئی ان پڑھ جاہل کر جائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو مائیں تھیں، جو ہماری بزرگ خواتین تھیں، وہ بظاہر اسکول نہیں گئی تھیں، بظاہر کالج نہیں گئی تھیں، بظاہر لکھنا پڑھنا ظاہری طور پر نہیں جانتی تھیں. ابھی بھی ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہے اس انداز سے، لیکن جب ان کے پاس انسان بیٹھتا ہے تو اتنی اچھی اچھی نصیحتیں کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تجربہ ہے. انسان تجربے سے بہت سیکھتا ہے. ظاہر ہے کہ ان کے بال سفید ہو گئے ہیں، ان کی کمر جھک گئی ہے، انہوں نے ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ گزار لیا ہے، بہت اتار چڑھاؤ زندگی کے دیکھے، نشیب و فراز دیکھے ہیں، بہت سے مشکل حالات سے وہ گزرے ہیں، تو ان کا تجربہ ہمارے تجربے سے زیادہ ہوتا ہے. لہٰذا بعض اوقات ایسی نصیحت کی بات کر جاتے ہیں جو ایک پڑھا لکھا انسان بھی نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا تعلیم میں معلم کا معلم سے بالاتر ہونا ضروری ہے، لیکن وعظ و نصیحت میں نصیحت کرنے والے کا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس سے اوپر ہونا ضروری نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو نصیحت کر سکتا ہے. ایک واقعہ بڑا یہاں پہ اچھا سا واقعہ ہے، بڑا دلچسپ واقعہ. آپ نے علامہ مجلسی کا نام سنا ہے. ہمارے ایک علامہ مجلسی نہیں تھے، دو تھے. ایک باپ تھا، ایک بیٹا تھا. ایک علامہ محمد تقی مجلسی تھے اور ایک علامہ محمد باقر مجلسی تھے. محمد تقی جو ہیں وہ باپ ہیں اور باقر مجلسی جو ہیں وہ بیٹے ہیں. البتہ بہار الانوار جو بیٹے نے لکھی ہے، وہ جو 110 جلدیں ہیں. اب جو واقعہ بیان کر رہی ہوں وہ علامہ محمد تقی مجلسی جو والد تھے ان کا واقعہ ہے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ ایک دن اپنے گھر کے باہر ان کا ایک ہمسایہ تھا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی تو دیکھا کہ وہ کچھ گھر کا سامان وغیرہ لے کر جا رہے ہیں. تو کہا کہ خیر ہے، آج کوئی دعوت وغیرہ جو اتنا سامان وغیرہ آپ گھر لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، آج میرے گھر میں کچھ چوروں کی دعوت ہے، ڈاکوؤں کی، جو رستے میں مسافروں کو لوٹتے ہیں، ان کی دعوت ہے میرے گھر میں. اچھا، انہوں نے فوراً نہیں کہا کہ ہاں یہ کیا بات ہوئی، تم نے چوروں کی دعوت کی، برا بلا کہنا ہے. تبلیغ کا طریقہ ہی نہیں ہے یہ. تبلیغ یہ ہے کہ آپ اچھے انداز سے بات کر کے دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کریں. لہٰذا انہوں نے کہا کہ چوروں کی آج میں نے دعوت کی ہوئی ہے، ڈاکوؤں کی دعوت کی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کیا ہو سکتا ہے کہ میں بھی آ جاؤں، اس کھانے میں بھی شریک ہو جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی شایان نشان نہیں ہے، آپ میرے گھر آئے میرے لیے بہت سعادت کی بات ہے، لیکن جیسے لوگوں کو میں نے دعوت پہ بلایا ہوا ہے ان کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا کھانا آپ کی توہین ہے، آپ کی شایان نشان نہیں ہے. آپ اتنے بڑے عالم، مجتہد، اتنے باعمل انسان اور چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے. تو علامہ مجلسی نے کہا نہیں، مجھے اجازت دو، آج رات میں تمہارے گھر آؤں. جب انہوں نے اصرار کیا تو ہمسایہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے. جب کھانے کا وقت ہوا علامہ مجلسی اپنے ہمسائے کے گھر چلے گئے. دیکھا کہ بہت سارے ڈاکو چور جو ہے نا وہ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو آرام سے جا کر وہ خاموشی سے دسترخوان پہ بیٹھ گئے. تو ایک ڈاکو نے کہا آج تو ہم مزہ کرنا چاہ رہے تھے، شراب پینا چاہ رہے تھے، عیش و نوش کرنا چاہ رہے تھے، کس ملا کو بلا لیا اپنے، اس کو ان کے ہمسائے کو کہا. ہمسایہ خاموش رہا. علامہ مجلسی نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، آپ اپنا کھانا کھائیں، بس ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. میں نے سنا ہے کہ آپ میں کچھ مثبت صفات بھی ہوتی ہیں، کچھ پازیٹیو خصوصیات بھی آپ کے اندر ہوتی ہیں، کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں، ہم صرف چور ہی نہیں، ہمارے اندر کچھ اچھی عادتیں بھی ہوتی ہیں. کہا کیا ہے اچھی عادتیں؟ کہ ہماری سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ ہم امانت دار ہوتے ہیں. چور ضرور ہیں لیکن کوئی امانت ہمیں دے دے تو ہم امانت میں خیانت نہیں کرتے. اور دوسری صفت ہمارے اندر یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان چلے جائیں تو ہم کبھی اس کے گھر پہ چوری نہیں کرتے ہیں.
ویسے تو لوگوں کو لوٹتے ہیں، لیکن اگر کسی کے گھر میں مہمان کے طور پہ چلے جائیں تو کبھی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ان کے گھر سے ہم نہیں اٹھاتے ہیں، یعنی اس میزبان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا تو علامہ مجلسی نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہا نہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم جو ہمارا میزبان ہوتا ہے ہم اس کی بہت قدر کرتے ہیں، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، ہمارے دل میں اس کے لیے بہت عزت ہوتی ہے۔ تو علامہ مجلسی نے کہا یہ تو سراسر جھوٹ ہوا، تم اتنے عرصے سے اللہ کے جس دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہو، جس نمک سے نمک کھا رہے ہو اسی نمکدان کو توڑ رہے ہو، جس پلیٹ میں کھا رہے اسی میں تھوک رہے ہو، ایسا ہی ہے۔ یعنی اللہ تمہیں اتنی نعمتیں دے رہا ہے اور تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، تم اللہ کی معصیت کر رہے ہو، تم چوریاں کرتے ہو، تم لوگوں کو لوٹتے ہو، تم لوگوں کو پریشان کرتے ہو، اللہ تم سے ناراض ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم کبھی اپنے میزبان کو ناراض نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ میزبان کو راضی کر کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو تمہارا میزبان جس کے دسترخوان پہ تم ساری زندگی کھاتے رہے ہو، تمہارا میزبان تمہارا اللہ ہے، اس کی تو تم نافرمانی کرتے ہو، اس کا تو تم فرض کرے معصیت کرتے ہو، اس کا کہنا تم نہیں مانتے۔ تو روایت میں ہے کہ اس ایک جملے نے ان کو بدل دیا۔ بعض اوقات ممکن ہے لمبی چوڑی تقریر بھی انسان کو نہ بدل سکے، اور بعض اوقات ممکن ہے ایک چھوٹا سا جملہ بھی انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دے۔ ان چوروں کی زندگی بدل گئی، انہوں نے چوریاں چھوڑ دی، انہوں نے ڈاکے ڈالنا چھوڑ دیے، وہ راہ راست پر آ گئے، وہ ایک اچھے انسان بن گئے علامہ مجلسی کے صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ اس لیے کہا جاتا ہے موعظہ اور نصیحت کی محفلوں میں جا کر بیٹھیں، ممکن ہے کوئی ایسا لمحہ ہو کہ آپ کی زندگی ایک جملے سے بدل جائے۔ تو سب سے پہلا کام جو انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے وہ موعظہ اور نصیحت سننا ہے، مختصر بیان کروں۔ دوسرے نمبر پر نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی انسان کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے۔ جیسے روایت میں امیر المومنین فرماتے ہیں لقاء اہل الخیر عمارت القلوب، اہل خیر کے ساتھ ملاقات آپ کے قلوب کی تعمیر کرتا ہے، اچھا کر دیتا ہے، نورانی کر دیتا ہے، قلب سلیم بنا دیتا ہے۔ تیسرا، زبان کو کنٹرول کرنے سے انسان کا قلب سلیم ہو جاتا ہے۔ جیسے روایت میں ہے لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، انسان کا ایمان مضبوط نہیں ہو سکتا جب کہ اس کا دل مضبوط نہ ہو۔ ولا یستقیم قلبہ، اس کا دل مضبوط نہیں ہو سکتا حتی یستقیم لسانہ، جب تک اس کی زبان صحیح نہ ہو۔ لہٰذا جب زبان کو کنٹرول کرتا ہے تو خود بخود اس کا دل جو ہے وہ صاف اور پاک اور نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضایت پہ راضی رہنا انسان کے قلب و دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ زینت القلوب اخلاص الایمان، بعض اوقات آپ کا خلوص قربتاً اللہ کیا گیا کام جو ہے وہ آپ کے دل کو نورانی کر دیتا ہے۔ ایک آخری روایت سنا کے التماس سے دعا، نماز کا ٹائم قریب ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ روایت میں ہے کہ 4 انبیاء کے یہ 4 جملے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اگر کل زبور پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے، زبور پہ، پورے زبور کی کتاب پہ عمل، پڑھنے کا نہیں، پڑھنا آسان ہے نا، عمل کرنا مشکل ہے۔ اگر کل زبور پہ عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو اچھے دوست کا انتخاب کرو۔ حضرت موسیٰ نے کہا اگر کل توریت پر یا تورات دونوں تلفظ ہوئیں اس پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو اپنی خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھو، جو دل چاہتا ہے، جو کھانے کو دل چاہتا ہے نہ کھاؤ، جو بولنے کا دل چاہتا ہے نہ بولو، جو لینے کو دل چاہتا ہے نہ لو۔ یہ خواہشات نفسانی ہے نا جو انسان کو ہمیشہ اپنے پیچھے بھگاتی رہتی ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اگر کل توریت پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو خواہشات نفسانی کو قابو میں رکھو۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اگر کل انجیل پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا اگر کیا نام ہے آخری جو ہے، اگر کل قرآن پر عمل کرنے کا تمہیں ثواب چاہیے تو تم اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو۔ 4 بڑی کتابیں ہیں نا، 4 آسمانی کتابیں۔ توریت حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی،
انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، اور قرآن ہمارے نبی پر نازل ہوئی۔ تو ان چاروں کے یہ 4 جملے ہیں۔ توریت پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو اچھے دوست کا انتخاب، انجیل پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے، خواہشات نفسانی پہ قابو، اور اگر کل انجیل اور پھر کون سی کتاب رہ گئی، زبور پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو اچھے دوست کا انتخاب، اور اگر کل توریت پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو خواہشات نفسانی پر کنٹرول، اور اگر کل انجیل پر عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو راضی برضا الہی، اور اگر کل قرآن پر ثواب عمل کرنے کا ثواب چاہیے تو پھر زبان کو کنٹرول میں رکھا جائے، جیسے کہ سید الساجدین کا بھی فرمان ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے امام نے فرمایا البتہ یہ حدیث امام نے سب کے لیے بیان فرمائی، امام نے فرمایا لا تقل ما شئت، نہ کہو، ہر وہ چیز نہ بولو جو تم بولنا چاہتے ہو، لا تقعد مع من شئت، ہر کسی کے ساتھ جا کر نہ بیٹھ جاؤ، لا تسمع ما شئت، ہر وہ چیز جو تم سننا چاہتے ہو نہ سنو، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک عنہم مسئولا، یہ سب مسئول ہیں، آخرت میں ان سے سوال کیا جائے گا، کانوں سے، آنکھوں سے، زبان سے پوچھا جائے گا، ان کو خدا تکلم، قوت گویائی عطا کرے گا، اور پھر ان سے سوال کیا جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے قلب کو قلب سلیم بنا سکیں انشاءاللہ، اپنے قلب کو بیماریوں سے، اپنے قلب کو نفرت اور بغض اور کینہ سے پاک اور صاف کر سکیں انشاءاللہ، ہمارا قلب و دل اتنا نورانی ہو جائے کہ جو بھی نصیحت کی بات ہم سنیں وہ ہمارے دل پہ اثر کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک سورہ فاتحہ تمام مرحومین مرحومات کے لیے، بالخصوص مدرسے کے تمام معاونین اور جتنے بھی افطار دینے والے ہیں ان سب کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔